ایک بندہ صبح 9 بجے آفس جاتا ہے، شام کو فری لانسنگ کرتا ہے، رات کو بزنس آئیڈیا سوچتا ہے، اور پھر ویکینڈ پہ وہ سائڈ حاصل کرتا ہے، اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس وہ ریگولر چیک اپ کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارا اینزائٹی اور بی پی دونوں ہائی ہے۔ یہ محنت نہیں ہے بھائی، یہ کنفیوژن ہے، جس کنفیوژن میں تم گول گول گھوم کر کے پھنس چکے ہو۔ آج کے مرد کو ایک ڈیزیز، ایک بیماری پکڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک ساتھ ڈاکٹر بھی بننا چاہتا ہے، بزنس مین بھی بننا چاہتا ہے، کنٹینٹ کریٹر بھی، انویسٹر بھی، اور گھر کا ہیرو بھی بننا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے کہ ایک بندہ، ایک مرد ہونے کے ناطے تم سب کچھ کر کے حاصل کر سکتے ہو، اور تم سوچ رہے ہو اسی فکر میں پڑے ہوئے کہ میں پیچھے کیوں ہوں۔ لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ جس نے یہ بات بھی، یہ ٹرینڈ بھی شروع کیا ہے کہ ایز اے مین یو کین اچیو ایوری تھنگ، وہ خود کہیں نہ کہیں کسی چیز کا مارا ہوا ہے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے ہی دنیا میں ان کے درمیان ان کی معاش تقسیم کی ہے، یعنی ان کے رزق کو تقسیم کیا ہے۔ یہ آیت سیدھا یہ کہہ رہی ہے کہ رزق کا تقسیم کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ایز اے مین، ایز اے ہیومن، ہمارا جاب صرف کسب کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ایک پروفیشن کو ہم اٹھائیں اور اس پروفیشن میں ہم جی جان لگا کر کوشش کریں۔ تم چاہے 10 پروفیشنز پکڑ لو، مگر جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ تمہیں جتنے بھی کوشش کر لو وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتا۔ تو یہ ہمیشہ خیال رکھنا کہ تم جو اپنے مائنڈ کو 10 پروفیشن کی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہو، کیا اس سے تمہارا کبھی لانگ ٹرم میں نفع ہونے والا ہے، یا پھر تمہارا ایک پروفیشن جس پہ تم جی جان لگا کر کے ماسٹری حاصل کر لو، جس پہ تم قابض ہو جاؤ، جس کے تم ایک جانے پہچانے شخصیت جانے جاؤ، وہ تمہیں لانگ ٹرم میں بینیفٹ دے گا۔ کہ عمل لدنیا کا کأنک تعیش عبدا وعمل لآخرتک کأنک تموت غدا، کہ دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے ہمیشہ جینا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے تمہیں کل کو ہی موت آنے والی ہے۔ یہ فرمان ہماری ذہانت کو فوکسڈ وے کی طرف مائل کرتا ہے کہ اپنے دماغ کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو تم فوکسڈ رکھو اور اس طرح کام کرو کہ جیسے کہ کل کو ہی تمہیں موت آنے والی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ سنو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری دنیا ناپ دی۔ فارسی تھے، پھر کرسچن راہبوں کے پاس گئے، پھر عربیہ پہنچے، پھر غلام بنے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کرایا۔ جب وہ مدینہ میں سیٹل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک کام سجیسٹ کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم کھجور کے درخت لگاؤ اور باغ کی دیکھ بھال کرو۔ ایک بندہ جس نے پوری زندگی میں 1000 کام کیے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کام دیا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اکثر چیز جو تمہیں یادگار بنائے گی وہ تمہارے 10 پروفیشنز نہیں ہوں گی، ایک کام ہوگا جسے تم نے پورے جی جان سے کیا ہوگا، وہ تمہاری پہچان بن جاتی ہے۔ اینڈ ٹرولی اسپیکنگ، اگر میں سیدھا بات کروں، اگر تمہیں ڈاکٹر کے لائن کو پرسیو کرنا ہے تو تم ڈاکٹر بنو، اگر تمہیں ٹیچنگ کا شوق ہے تو تم ٹیچر بنو، اسی طرح اگر تمہیں ٹریڈر بننا ہے، تمہیں بزنس لائن میں کچھ اچھا اچیو کرنا ہے تو تم اس کرافٹ کو ماسٹر کرو، تم سیلز میں گھسو، تم مارکیٹنگ میں گھسو، تم ایک کرافٹ پر محنت کرو اور اس کرافٹ کے لیے تم جی جان لگا دو، حتیٰ کہ تمہیں اس کرافٹ کا ہی ماسٹر مان لیا جائے۔ 10 پروفیشن کے اوپر مغز ماری کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو لوگ یاد کیے جاتے ہیں وہ ایک پروفیشن کے لیے یاد کیے جاتے ہیں، ایک اسپیشلائزیشن کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لو کہ وہ فقہ کے لیے مشہور ہیں، اسی طرح ابن سینا جن کے نام کو چینج کر کے لیٹن میں ایویسینا کر دیا گیا ہے، آج بھی ان کی کتاب میڈیکل فیلڈ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے مثال اور ایگزامپلس موجود ہیں ہمارے سامنے۔ تو آج اگر تم کنفیوزڈ ہو کہ کون سا پروفیشن چوز کرو تو ایک کام کرنا کہ تم استخارہ کر لو اور اپنے آپ سے تم سوال کرنا، اپنے آپ سے تم پوچھنا کہ کون سی چیز ہے جس میں میرا دل لگتا ہے، جس میں میرا پیشن ہے اور لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہو، اور وہی تمہاری فیلڈ بنے گی اور وہی تمہاری طاقت بھی دے گی۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو ایک راہ پکڑ کے چلے، باقی سب صرف تھک کے بیٹھ ہی جاتے ہیں۔